بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ کہف سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اس سورت کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شب جمعہ یا جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک نور اس کے لیے جاری فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے نیک کام کرنا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورے کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے جمعہ کے دن، اور ایک روایت کے مطابق آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے، اور ایک روایت کے مطابق دونوں یعنی 10 شروع کی اور آخر کی، اور ایک روایت میں آتا ہے پوری سورہ کہف کی تلاوت جو کرے جمعہ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے، اس کے متعلق روایتوں کو دیکھنے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غایت شفقت کی بنا پر ہم کو اس کی بہت تفصیلات بتلائی ہیں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا، دجال کیسے ہوگا، تم دجال کو کیسے پہچانو گے، دجال سے اگر بچنا ہو تو کیا کرو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر ہمیں بتایا ہے، بہت تفصیلات اس کی ہمیں سنائی ہیں۔ تو ہمیں جو بات کرنی تھی وہ اسی حوالے سے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس کو حفظ کر لے، ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر دجال سے تمہارا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس پر پڑھ دینا۔ یعنی مطلب یہ کہ مختلف روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ بڑی عظیم صورت ہے سورہ کہف۔ اس صورت کے اندر جیسا کہ کل ہمیں پتہ چلا کہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان چاروں واقعات کا ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر واقعے کو آپ لیں تو ہر واقعہ، کیونکہ انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان عموماً فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ چونکہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کو بتایا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واقعات بھی ایسے بیان فرمائے ہیں کہ عام طور پر انسان ان چیزوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اب ان چاروں واقعات کو آپ دیکھیں تو چاروں واقعات کے پس منظر میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی فتنے میں پڑتا ہے اپنے دین کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حفاظت کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کو دیکھو کہ کیسے تھے یہ لوگ، یہ جوان بچے تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ اپنے گھروں سے نکلے، اور اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوئے، اور یہ جو روایتوں سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 7 تھے، تعداد جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جتنے بھی رہے ہوں سب کے سب جمع ہوئے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، اپنے دین کی حفاظت، دین کو بچانے کے لیے۔ دین سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور دین کو بچانے کے لیے اور اپنی جائیداد یعنی جو ہے نا اپنے آرام کو چھوڑا اور بڑی قربانی دی۔ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے یہ عام بچے نہیں تھے، یہ وزیروں کے نوابوں کی اولادیں تھیں، کیونکہ بادشاہ جو تھا بادشاہ کا دین مختلف ہو گیا تھا، اور وہ جو کفر کی طرف مائل تھا، اسی وجہ سے دوسروں کو بلا بلا کر پوچھتا تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کے عقیدے کے خلاف ہوتا تو وہ قتل کروا دیتا۔ تو یہ بچے جو تھے وہ وہی تھے جو بادشاہ کے آس پاس رہنے والے جو لوگ تھے ان کی اولادیں تھیں، یہ نواب زادے تھے وہ جو اس طریقے سے جمع ہوئے، بالآخر وہ جا کر غار کے اندر وہ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر 309 سال تک رکھا، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی، ہمیں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ بہت سی مرتبہ انسان دین کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، دین کو بچانے کے بارے میں کہ دین کو کیسے بچایا جائے۔ اور ہمیں اس میں کیا سبق دیا گیا اس واقعے کے ذریعے سے، دین کو بچانا ہو تو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے،
کبھی جان کی قربانی، کبھی اپنے آسائش کی، کبھی آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد اپنا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام چلاتے ہیں، اور ایسا چلاتے ہیں کہ اگر آپ اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو نظام کے اندر جو ہے نا، پورے نظام کے اندر تبدیلی فرما دی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، اس کے رخ کو موڑ دیتے ہیں کہ ان کو دھوپ نہ لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دھوپ ان کو پہنچاتے ہیں کہ تاکہ ان کے اندر یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سڑان اور بدبو اور اس طرح کی چیزیں پیدا نہ ہو، روشنی بھی رہے اور پوری طرح دھوپ بھی نہ لگے کہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ نے اپنا نظام چینج کر دیا تاکہ آپ کو آرام پہنچے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو ایسے سلایا کہ تم کو ایسے لگتا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، تحسبهم وہ جاگ رہے ہیں، تم کو ایسے لگ رہا ہے کہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ اللہ فرماتے ہیں وہ تو سو رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ آدمی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قریب جائے، کوئی اگر پہنچ بھی جاتا وہاں پہ، کوئی اگر پہنچ بھی جاتا تو وہاں قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کتنا لمبا سویا، تو اس کا ایک پہلو اس کا خراب نہ ہو جائے یا زمین سے گل سڑ نہ جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو الٹ پلٹ بھی کرتے رہتے تھے تاکہ جو ہے نا یہ برابر رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ نے غار پہ کتے کو بھی بٹھا دیا تاکہ نگرانی رہے، آنے والا دیکھ کے ویسے ہی چلا جائے کہ یہاں کتا بیٹھا ہوا ہے نگرانی کے لیے۔ یہ جو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاحب الجنتین جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ دوسرا جو بڑا سبب انسان کے جو فتنے کا بنتا ہے زندگی میں وہ ہے مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وہ واقعہ بیان فرمایا دو دوستوں کا۔ ایک دوست جو ہے وہ کافر ہے اور جو ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کے بعد دنیا میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور اللہ نے پورا منظر کھینچا ہے کیسے کیسے ہم نے اس کو نوازا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں چھوڑی، اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے نا اس کے باغات میں درمیان میں نہریں چلا دی، اور ان نہروں کے آس پاس جو جگہ تھی اس میں درخت لگا دیے تاکہ کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہے۔ اتنی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فراوانی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ بھائی 2 مرتبہ پھل آتا ہے سال میں، اندازہ لگائیے، خوب اللہ نے نوازا ہے۔ لیکن کمی کس چیز کی؟ ایمان کی کمی ہے۔ تو وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی مجھے سب کچھ مل گیا، میں کامیاب ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے دنیا میں اتنا دیا ہے تو وہاں تو اور بھی دے گا۔ دیکھیے سوچ ایسی بھی ہو سکتی ہے، کیسی سوچ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہاں اتنا دیا ہے تو وہاں بھی دے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تم کس اللہ کو بھول رہا ہے، یہ سب تجھے کس نے دیا ہے؟ پھر اس نے اس کی جو تقریر کی، جو اس نے اس کو سمجھایا ہے، اور یہ جو فتنہ ہے، جو مال کا فتنہ، اس مال کے فتنے کو کیسے جو ہے آدمی اس کو سالو کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی آخرت کو یاد کریں، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں جو بات بیان فرمائی وہ اس کا علاج ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ۔ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کھیتی ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، درختوں کے پتے نکل آتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پتے جو ہے نا پیلے ہونے لگتے ہیں، پھر وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پتوں کو جو ہے نا ہوا جدھر چاہے لے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، تم کو بھی مال ملتا ہے، تم پھولتے پھلتے ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمہارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں، یا یہ کہ تمہاری صحت لے لیتے ہیں، یا پھر تمہاری عمر ختم ہو جاتی ہے، تم اس مال کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ پھر مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال تمہارے پاس دیا ہے، تو جس طریقے سے تمہیں مال کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، اور اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ 2 چیزیں اس میں بتائی ہے۔ اور آگے جو تیسرا جو انسان کا جو عموماً سبب بنتا ہے فتنے کا، فرمایا انسان کا علم۔ انسان کا علم جو ہے یہ بھی بہت بڑا انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور علم زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اگر ابلیس کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، اس کی جو آرگیومنٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ میں بہتر ہوں، بہتر والا بات۔ یہ معاملہ جو آتا ہے نا، اسباب میں سے ایک سبب انسان کا علم ہے،
اور علماء لکھتے ہیں کہ علم کا تکبر اگر کسی کو آ جائے تو یہ جاتا نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ بھئی علم کے تکبر کو دور کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے، کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ انسان کا علم جو ہے نا، یہی ہے وہ جو انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے اکابرین، جتنے بڑے بڑے آپ جن کا بھی نام سنتے ہیں، جن کی بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ حدیث کا کلیکشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، ان کا یہی معاملہ رہا ہے کہ وہ صرف علم سیکھنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح۔ کیوں کہ جتنا آپ زیادہ علم حاصل کریں گے آپ کا نفس اتنا ہی زیادہ موٹا ہوتا جائے گا، اور زیادہ موٹا ہوتا جائے گا۔ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ ان 7 قسموں کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کر بات بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اتنی اچھی تقریر کی، آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے اس دنیا میں؟ آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی میں نبی ہوں اور میرے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں، ظاہر ہے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے، جاؤ اس سے ملو، اس کے پاس دوسرا علم ہے، جاؤ اس سے ملو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام اکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جان سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کا پتہ بتا دیجئے، کہاں ملے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ مجرع البحرین پہ جاؤ، جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایک بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ پورا واقعہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی شکل کو بیان فرمایا، کیونکہ یہ بھی ایک سبب ہے انسان کے فتنے میں پڑنے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا کہ جب علم آئے انسان کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا تواضع۔ اور تواضع کیسی؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا علاج خضر کے پاس ہے، اللہ نے طے کر دیا، خضر کے حوالے کر دیا اپنے آپ۔ پھر بعد میں دونوں کا جو جھگڑا ہے وہ الگ ہے، برداشت ہی نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ان کے ایڈمیشن میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم سوال نہیں کرو گے، اسی شرط پہ تمہارا ایڈمیشن ہو رہا ہے میرے ساتھ، سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ ہے ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا ایک اور سبب فتنے میں پڑنے کا کیا ہوتا ہے؟ طاقت، قوت۔ جس کو سلطنت مل جائے، جس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دیں، عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو غلط استعمال کر بیٹھتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، یہ طاقت بڑی غضب کی چیز ہے، بڑا عجیب نشہ ہے، بڑا عجیب نشہ ہے۔ ہارون رشید نے جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا حکومت جو ہے نا اندھی ہوتی ہے، حکومت اندھی ہوتی ہے۔ حکومت اندھی ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ ابا میں سمجھا نہیں، حکومت اندھی ہوتی ہے کیا مطلب؟ اندھی ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اگر مجھ سے میری حکومت چھیننے کی کوشش کرے گا میں تجھے ختم کر دوں گا، تو میرا بیٹا ہے۔ یعنی حکومت ایسی چیز ہوتی ہے باپ بیٹے کا لحاظ نہیں کرتی، وہاں بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، اندازہ لگائیے۔ اور یہ ایک ذرا سی اگر آپ کو ہسٹری ذرا سی بھی اگر یاد ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی ہسٹری ہے، کتنی خون سے بھری ہوئی ہسٹری ہے مسلمانوں کی۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی ہسٹری آپ دیکھ لیں اٹھا کے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طرح باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، کرسی کی خاطر، اسی اس حکومت کی خاطر۔ ایک تو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ بڑا زبردست فتنہ ہے، اور جب وہ حکومت لینی ہوتی ہے، انسان کو قابو کرنا ہوتا ہے، طاقت لینے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس وقت باتیں یہی کرتا ہے، نہیں ہم تو انصاف قائم کریں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، بہت سے اس وقت کے جو نعرے آپ سنیں گے، اور جیسے ہی حکومت پہ آئے گا اس کو جو ہے نا کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، یا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ کوئی یعنی بھول بھلائیوں والی کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی موجود ہے۔ جب بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، جو کوئی اقتدار میں آتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے،
بس اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ میری طاقت کتنی لمبی سے لمبی ہو سکتی ہے. اگر 2 سال کے لیے آئے تو اس کو 4 سال کیسے کر لوں، 4 سال کے لیے آئے تو اس کو 8 سال تک کیسے کھینچوں. سب کی یہی فکر ہوتی ہے. اور اس کے لیے بہانہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انصاف قائم کریں گے، ہم یوں کر رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. وہ اس انصاف کو قائم کرنے میں بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کئی ایسی حرکتیں انسان کر گزرتا ہے اور اسی نام پر کہ بھئی اس کو باقی رکھنا ہے. کیوں کہ میں اگر باقی رہوں گا تو میں انصاف قائم رکھ سکوں گا، میں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے کتنے فتنے آنے والے. تو یہ سب شیطان جو ہے نا اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے انسان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا اور کیسی عظیم شخصیت تھی ذوالقرنین کی. اس واقعے کو بیان کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسٹ ویسٹ کی حکومت عطا کی. اتنی لمبی چوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی. اس کے باوجود اس کے بعد اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا جواب دہی کا احساس، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو ذکر کر کے کیسے دجال کے فتنے سے بچا جاتا ہے فرمایا کہ یہی سبب بنتے انسان کے فتنوں کا. تو فرمایا کہ تم جب اس سورت کو پڑھو گے ہر جمعہ کو تو اس پہ غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اگر تمہاری زندگی میں تمہارا دجال سے سامنا ہو جائے تو تم یہ سورت اس پر پڑھ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اگر معلوم ہو جائے دجال نکل آیا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ بھائی دجال سے میں مقابلہ کر لوں گا، دجال کو میں پہچان لوں گا. کبھی دجال سے ملنے کی تمنا مت کرنا. دجال بڑا خطرناک شخص ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، 4 چیزیں، یہ 4 جو واقعات بیان کیے دجال کے پاس پورے طور پر موجود ہوگی. کون سی؟ انسان کو دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنے میں، اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس کے پاس مال ہوگا، اور فرمایا طاقت سب سے زیادہ اس کے پاس ہوگی، اور علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہوگا دجال. آپ اندازہ کریں کہ اتنی ساری چیزیں اس کے پاس جب جمع ہو جائے گی تو پھر آپ کیوں نہ اس پہ یقین کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے بتا دیا کہ یہ یہود جو ہیں اس کے انتظار میں ہے. یہود اس کے انتظار میں، وہ جیسے ہی نکلے گا سب سے بڑی تعداد اس کے فالوورز کی ہوگی، یہ یہود ہوں گے. یہ یہود ہوں گے. کیوں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھئی 2 مسائح آئیں گے، ایک مسائح صحیح ہوگا اور ایک مسائح غلط ہوگا. تو ان کے نزدیک غلط مسائح تو آ چکا، نعوذ باللہ. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں، آپ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے مسیح. ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط والے تھے، نعوذ باللہ. ان کے نزدیک یہ ولد حرام تھے. یہود یہ کہتے ہیں یہ تو ولد الزنا تھے، نعوذ باللہ. اس وجہ سے وہ یہ بلیو کرتے ہیں اب صحیح والا آئے گا تو وہ دجال کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو خطرناک والا ہے وہ آنے والا ہے. یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو مغالطہ ہے، اس مغالطے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے واضح ہدایات دی ہیں. تو اس سورت کو پڑھتے رہیں اور اہتمام کریں، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر آپ اس کو ہر جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے جمعوں میں کچھ زیادہ وقت لگے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ 4-5 مرتبہ 6 مرتبہ آدمی ایک ہی چیز کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر روانی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.